کیا آزادی یہ ہے؟ جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کرو۔ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی تو ہم نے اپنے ملک کو آزاد کروایا تھا۔ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے؟ 14 اگست 1947 پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ کیا آپ پاکستان بنانے کا مقصد جانتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین محترم، ہم یہ بات تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن آپ میں سے دیکھنے والی اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ویسے یہ مقصد ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اس مقصد کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی تلے دفن کر دیا ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور ایک اسلامی ملک قائم کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ آج یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں اور 14 اگست کا دن خوب دھوم دھام سے منایا جائے گا۔ ناچ گانے ہوں گے، ملی نغمے گائے جائیں گے، جو خرافات کی جا سکتی ہوں گی سب کی جائیں گی، کیونکہ ہم اپنا مقصد تو بھول چکے ہیں نا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی؟ اس پاکستان کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی؟ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور بچوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی عصمتیں لٹ گئیں، کتنے خون کے دریا بہہ گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے۔ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہے کریں، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے پہنیں، جیسے چاہے زندگی گزاریں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جیسے چاہے تھرکیں، ناچے گائیں اور ادھم مچائیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم فحاشی کو عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے شراب اور جوا عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم سود کو حلال کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے ہم جس کی چاہے عزت لوٹ لیں؟ کیا آزادی یہ ہے ہم جس کا چاہے حق دبا لیں؟ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ آزادی ہے؟ اگر یہ آزادی ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی۔ وہاں بے پردگی کی آزادی تھی، وہاں شراب نوشی کی آزادی تھی، وہاں فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی تھی، وہاں سود خوری کی آزادی تھی۔ پھر ہم نے لاکھوں بچے کیوں یتیم کروائے؟ پھر ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں کیوں پامال کروائیں؟ ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم انسان کی غلامی سے آزاد ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں۔ لیکن ذرا رکیے اور سوچئے، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 30 کھرب روپے سے زائد قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ پاکستان کا ہر گھرانہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ 30 کھرب روپے کو کیا آپ کوئی چھوٹی رقم سمجھتے ہیں؟ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چند سو خاندانوں نے اپنی ہوس کی خاطر ہمارے ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے۔ IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے ہیں انہیں ان کے احکام ماننے پڑتے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کرو، کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کرو، کبھی کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کرو، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے یہ سب احکامات ماننے پڑتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ ان سب چیزوں کے وسائل ہم نے پیدا کیے، ہم ہی اپنی منمانی کرنے لگ گئے ہیں۔
ہمیں جو دین میں سمجھ میں آتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتا اسے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ آج آپ کسی بھی بہن سے پوچھ لیجئے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی، آپ پردہ کریے، وہ کہیں گی، ان کا جواب ہوگا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ آج آپ کسی بیٹی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ پینٹ شرٹ اور جینز کیوں پہنتی ہیں، آپ یہ سب چیزیں نہ پہنیں، ان کا جواب ہوگا کہ یہ فیشن ہے۔ آج آپ کسی صاحب سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ داڑھی کیوں مڈواتے ہیں، آپ داڑھی نہیں مڈوائیں، ان کا جواب ہوگا کہ یہ فیشن ہے۔ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی تو ہم نے اپنے ملک کو آزاد کروایا تھا۔ اگر آج ہم ان سب چیزوں سے اور اپنی حرکات سے توبہ نہیں کرتے اور باز نہیں آتے تو ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہم سمجھیں کہ ہم نے پاکستان کیوں آزاد کروایا تھا، اس پاکستان آزاد کرانے کا مقصد کیا تھا۔ اس بات کو ذرا تسلی سے بیٹھ کر سوچئے اور ان سب چیزوں پر عمل کیجئے تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں، ہماری عزتیں محفوظ رہیں اور ہمارا ملک سلامت رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بنائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن خان کو، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔